سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، بخاری شریف حدیث نمبر 3560 میں ہے، آپ فرماتی ہیں کہ ما انتقم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لنفسہ، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا۔ لیکن حدیث مبارکہ کے جو اگلے الفاظ ہیں، سیدہ عائشہ فرماتی ہے الا ان تنہتک حرمت اللہ، اگر کہیں اللہ تعالیٰ کی حرمت، اس کے دین کی حرمت کو کہیں مجروح کیا گیا، فینتقم للہ بہا، تو نبی پاک علیہ السلام نے اس کے لیے پھر سختی بھی فرمائی ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی سیرت، آپ کی شخصیت ایک جامع مثال ہے اور ماڈل ہے، جس کو قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے شریعت کے احکامات کے معاملے میں کئی مقامات پر جلال کا اظہار بھی فرمایا۔ کئی روایات ہمیں اس مضمون پر ملتی ہے، جن میں سے کچھ ایک ہم سمجھیں گے، سماعت کریں گے۔ لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جن احادیث میں غصہ کرنے کی مذمت بیان کی گئی اور نبی پاک علیہ السلام نے غصے کے نقصانات ارشاد فرمائے، تو وہاں سارا مدار اپنی ذات کے لیے ہے۔ یہ ہمیں سمجھنا ہے، یہ مزاج شریعت ہے کہ جہاں اپنی ذات کا معاملہ ہو، جہاں اپنی انانیت کا معاملہ ہو، تو ہمیں شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ ہم وہاں پر اللہ کی رضا کے اندر گزر کریں۔ اور حدیث مبارکہ میں یہ کہتی ہے من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عاجزی انکساری کر لی اور حق پہ رہتے ہوئے بھی اس کا حق تھا لیکن اللہ کی رضا کے لیے اس نے درگزر کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بلندیاں عطا فرماتا ہے، دنیا میں بھی عزت میں اس کی اضافہ ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اسے رتبہ مقام عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ہے مزاج شریعت کہ جہاں اپنی ذات کا معاملہ ہو تو نبی پاک علیہ السلام بارہا فرماتے ہیں لا تغضب لا تغضب لا تغضب۔ ایک صحابی کو آپ نے 3 مرتبہ تاکید سے جب انہوں نے نصیحت کا کہا تو آپ نے کلمات ارشاد فرمایا کہ غصہ نہ کر، غصہ نہ کر، غصہ نہ کر۔ لیکن جہاں دین کے تقدس کا معاملہ ہو، شریعت کے نفاذ کا معاملہ ہو، شرعی احکامات کا، نظریات کا معاملہ ہو، تو پھر نبی پاک علیہ السلام جو رحمت للعالمین ہیں اور رؤوف الرحیم ہیں، حریص علیکم بالمؤمنین ہیں، ساری آپ کی صفات ہیں۔ اور لنت لہم، قرآن نے کہا کہ آپ مومنین کے لیے نرم دل ہیں، لیکن جب شریعت کا معاملہ ہو، احکامات کا معاملہ ہو، تو نبی پاک علیہ السلام نے جلال کا اظہار بھی فرمایا۔ کئی روایات ہمیں احادیث کے ذخیرے میں ملتی ہیں۔